اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے صدائے محراب کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حافظ محمد قاسم حاضر ہے۔ الحمدللہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے لائیو نشر کیا جانے والا یہ خوبصورت پروگرام صدائے محراب ہر ہفتے کو یعنی کہ ہر سوموار کی شام میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، اور یہ ہفتہ وار پروگرام الحمدللہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اور اپنی علمی مضبوطی کے ساتھ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ صدائے محراب پروگرام الحمدللہ علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی خوبصورت گفتگو کے ساتھ مزین ہوتا ہے۔ اس میں ہماری دعوت پر تلاوت کرنے کے لیے قراء حضرات اور ثنا خوان حضرات خصوصی طور پر شرکت فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان جس پر حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے وہ ہے انابت اللہ۔ انابت اللہ آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا۔ ہماری خصوصی دعوت پر راولپنڈی میں آج لاہور سے تشریف لائے ہمارے خوبصورت مہمان قاری القراء فخر القراء محترم جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب، میں آپ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں گے اور رب العالمین کی آیات بینات سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ صحاب دشت کی صورت وہ مجھ کو ڈھانپ لیتا ہے، صحاب دشت کی صورت وہ مجھ کو ڈھانپ لیتا ہے، کڑے لمحات کی زد میں اگر تقصیر کرتا ہوں۔ صحاب دشت کی صورت وہ مجھ کو ڈھانپ لیتا ہے، کڑے لمحات کی زد میں اگر تقصیر کرتا ہوں۔ یہی وہ نام ہے جس سے حسن زندگی قائم، یہی وہ نام ہے جس سے ہے حسن زندگی قائم۔ شبانہ روز میں اس کی نام کی تکبیر کرتا ہوں، شبانہ روز میں اس کے نام کی تکبیر کرتا ہوں۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں محترم قاری محمد ذیشان حنیف سے تشریف لائیے اور آیات بینات سے صدائے محراب پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیے۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم.
سبحان اللہ۔ محترم قاری محمد ذیشان حنیف آیات بینات سے آج کے پروگرام کا خوبصورت آغاز فرما رہے تھے۔ کرم سے مسحور گل ستا ہے، صبا وہیں سے تو آ رہی ہے۔ کرم سے مسحور گل ستا ہے، صبا وہیں سے تو آ رہی ہے۔ وہ جلوہ فرما ہوئے چمن میں فضا کی خوشبو بتا رہی ہے۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، یہ روح پرور حسین نظارے، فضا سا ہر دم ہے مشک و عنبر، بہار غنچے کھلا رہی ہے۔ حسین قبائیں گلوں نے پہنی، تمام گلشن مہک رہا ہے۔ عجب سما ہے، نگاہ اشکوں کے آبگینے لٹا رہی ہے۔ کہیں سے عشاق جب بھی آئیں، حرم کے سائے میں بیٹھ جائیں۔ کہیں سے عشاق جب بھی آئیں، حرم کے سائے میں بیٹھ جائیں۔ انہیں تو آقا آپ کی الفت ادب سے جینا سکھا رہی ہے۔ انہیں تو آقا آپ کی الفت ادب سے جینا سکھا رہی ہے۔ تو حرفوں نے میرے بھیک جو پائی تیرے در کی، حرفوں نے میرے بھیک جو پائی تیرے در کی، کرتے ہیں صدا مدح سرائی تیرے در کی۔ یہ مدح و ثنا، صوت و صدا، شعر و ادب سب، یہ مدح و ثنا، صوت و صدا، شعر و ادب سب، یہ اذن و عطا خاص کمائی تیرے در کی۔ یہ اذن و عطا خاص کمائی تیرے در کی۔ میں انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنے والے نوجوان ثنا خان، ہمارے اسلام آباد کے ساتھ تعلق رکھنے والی آواز، بہت ہی پیارے انداز میں پڑھنے والے اور شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے والا یہ نوجوان ہے، آج خصوصی میری دعوت پر یہاں تشریف فرما ہوئے۔ میں التماس گزار ہوں محترم عمران الوی سے، تشریف لائیے اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیہ التجا بھی پیش کیجیے۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تم سے فریاد کرتے ہیں غم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے گھر سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بے کسوں کو سہارا ملا،
ڈوبتوں کو کنارہ ملا، پل میں طوفان سر سے ٹلا، جو تیرا ایک اشارہ ملا، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 میرے مولا کرم ہو کرم۔ کنویں نبی سے آنا دزدیدہ، مدینے کے در و دیوار جب سے دیکھ آیا ہوں، عجب صورت سے میری روح ہے رقصیدہ رقصیدہ، سر فاراں جو چمکا تھا کبھی مہر ہدا بن کر، اسی کی روشنی سے ہے جہاں رخشیدہ رخشیدہ، رواں ہوں جانب طیبہ بدل ترسیدہ ترسیدہ، خمیدہ سر بچشم نم قدم لرزیدہ لرزیدہ، کھڑا ہے بے نوا کوئی در رحم و شفاعت پر، کہاں بے تاب نظر اس کو مگر دزدیدہ دزدیدہ، طلوع بدر پر گائے تھے نغمے خوش نواؤں نے، انہی کی لے سے روح بدر ہے رقصیدہ رقصیدہ۔ آج ہماری دعوت پر صدائے محراب پروگرام میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان خوبصورت شخصیت پاک پتن شریف بابا صاحب، میری مراد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر پاک پتن شریف سے آپ تشریف فرما ہوئے الحاج شہباز قمر فریدی، ایک مشہور نام، ہمارے پاکستان کا جانا اور پہچانا نام، صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ کا جانا ہوتا ہے، اور آپ تشریف لے کر جاتے ہیں اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں مدح سرائی کا اعزاز پاتے ہیں۔ آج ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں تشریف آوری پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں تشریف لائیے اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کیجیے۔ مل کے تمامی حضرات حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے تے فضل کریں تے بخشے جامن، میں جے منہ کالے مولا سار کے
تیرا تے مولا او کچھ نہیں جانا کدی تمہیں کہہ چھڑ میرا تے رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا کہہ دے سبحان اللہ۔ بڑے عرصے کے بعد سیدی مرشدی حضور قبلہ شاہ صاحب سے نیاز حاصل ہوئے، ان کی حکم کی تمیل کرتے حاضر ہوں۔ ہمارے ظہیر صاحب، عامر فیاضی صاحب، حاجی رؤف صاحب کا بھی شکریہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام، امام الکلام، کلام الامام، ان کا ایک مشہور شعر آفاق کلام جو 4-5 زبانوں میں ہے، اس کے چند اشعار میں پیش کر لوں۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر والا والموج مل بے کسا طوفان ہوش ربا مل بے کسا طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انا فی التشوق وسخاک عدم اے گیسو میں پاک ہے ابر کرم اے گیسو میں پاک ہے ابر کرم برسن آرے ریم جھیم کہیے برسن آرے ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا
سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا رے، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، اب بھی سنوریا مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد آہی با نہ دکھتا، ارشاد آہی با نہ دکھتا، ناچار سرا پہ پڑا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک دفعہ سب کی آواز ہے مل کے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 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 حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ سیدہ ہے وہ طاہرہ ہے، وہ سیدہ ہے وہ طاہرہ ہے، یہ دو جملے آپ کے ذمہ ہیں، سبھی مل کے جو اپنی ماں کو مخدومہ کائنات کا غلام جو چاہتا ہے نوکری اس کی ماں مخدومہ کائنات کا قرب ملے جنت میں، وہ اونچی آواز سے کہے، وہ سیدہ ہے وہ طاہرہ ہے، وہ سیدہ ہے وہ طاہرہ ہے، وہ سیدہ ہے وہ طاہرہ ہے، وہ سیدہ ہے وہ طاہرہ، حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، ردا میں جس کی حسن بھی خود کو چھپا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ سیدہ ہے وہ طاہرہ ہے، وہ سیدہ ہے وہ طاہرہ ہے، علی کا چہرہ علی کی آنکھیں علی کا لہجہ علی کی باتیں
وہ جس کی خاطر خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ جس کی خاطر خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ جس کی خاطر خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، وہ سیدہ ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ عابدہ ہے، وہ سجدہ ہے۔ حضور آپ کی محبت، آپ کا پیار، بہت بڑا شعر پیش کرنے والا ہوں، سنیے اور ایمان تازہ کرے۔ ابھی یہ عقل نہ آئے تو پھر یہ پردے لگ جاتے ہیں، دلوں پہ موریں لگ جاتی ہیں۔ یہ مقبولیت حب اہل بیت اسی ملتا ہے جو جس کو ادھر سے لنگر عطا ہو، دوسرے کو نہیں۔ شعر سنیے اور ایمان تازہ کرے۔ توحید کی یہ کنن ہے پیاری، توحید بتائی کس نے؟ توحید کی یہ کنن ہے پیاری، دکھائی جس نے توحید ساری، خدا نمازوں میں جس کی تسبیح پڑھا رہا ہے وہ فاطمہ ہے، خدا نمازوں میں جس کی تسبیح پڑھا رہا ہے وہ فاطمہ۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ خدا نمازوں میں جس کی تسبیح پڑھا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ قرآن میں کہتی ہے ذات واحد، طویل سجدہ نہ کر محمد۔ خدا خود کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب اتنا لمبا سجدہ نہ کیا کر، اتنا راتوں میں کھڑا نہ ہوا کر، تھک جا۔ لیکن مقام زہرا دیکھیں، قرآن میں کہتی ہے ذات واحد، طویل سجدہ نہ کر محمد، مگر حبیب خدا بھی جس کے لیے کھڑا ہے وہ فاطمہ ہے، خود مگر حبیب۔ محترم سامعین اور حاضرین اور ناظرین، آج صدائے محراب میں قبلہ شاہ جی کی گفتگو کا وقت ہو رہا ہے، اور عنوان ہے قبلہ شاہ جی کا انابت اللہ۔ مثال شمع فروزہ ہے مصطفیٰ کی حدیث، جمال نور خدا شاہ دو سرا کی حدیث، وہی خدا کی ہے ام الکتاب کی صورت، خدا کی بات بنے سید الورا کی حدیث۔ اور علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ایک طرف وہ انسان کا نقشہ کھینچتے ہیں اور ایک طرف چاند کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور دونوں کی جستجو کیا ہے، دونوں آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیسے تڑپتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے چاند حسن تیرا فطرت کی آبرو ہے، اے چاند حسن تیرا فطرت کی آبرو ہے، تحفے حریم خاکی تیری قدیم خو ہے، یہ داغ سا جو تیرے سینے میں ہے نمایاں، عاشق ہے تو کسی کا یہ داغ آرزو ہے، عاشق ہے تو کسی کا یہ داغ آرزو ہے، میں مضطرب زمین پر بیتاب تو فلک پر، میں مضطرب زمین پر بیتاب تو فلک پر، تجھ کو بھی جستجو ہے مجھ کو بھی جستجو ہے، تجھ کو بھی جستجو ہے مجھ کو بھی جستجو ہے۔ بس میں اپنے مربی، اپنے محسن، اپنے آقائے نعمت کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قبلہ شاہ جی
سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ آج آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ۔ آج کا عنوان ہے انابت اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على نبی المصطفى والمجتبى وعلى آلہ وإطرته وسلالته وأہل بیتہ وصحبہ النجبا وعلی المرتضى والبتول زہرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین، اے اروائی کیو ٹی وی کی وساطت سے آپ اسلام کے اصلاحی موضوعات پر کتاب و سنت کی روشنی میں فقیر کی معروضات مسموع فرماتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے انابت اللہ۔ انابت کا پہلے ہم معنی اور مفہوم جانتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے متعلقات پر روشنی ڈالیں گے۔ توجہ کا طالب ہوں، انابت ایک ایسا لفظ ہے جس کو قرآن حکیم نے 18 مقامات پر ذکر کیا ہے، اور کتاب مجید قرآن حکیم کا ہر مقام انابت کے مفہوم کو اور معنی کو اس طرح نکھار رہا ہے جیسے موسم بہار میں پھولوں کی چھب سے طرح طرح کی ندرت کے ساتھ خوشبو سونگھنے کے لیے ملتی ہے۔ انابت صرف اردو یا ہماری زبانوں میں استعمال ہونے والا لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کے مفہوم پر بین الاقوامی ادب نے روشنی ڈالی ہے،
مثلاً انگریزی زبان میں انابت کا ترجمہ کیا گیا ہے پینیٹینس، یا کہتے ہیں کہ کانٹریشن، ریمورس۔ آپ جو لفظ گلٹی استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مورگیلس ایک بہت ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے کتاب لکھی سائیکالوجی ٹوڈے۔ سائیکالوجی ٹوڈے کے اندر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ Since remorse can lead to both thankfulness and forgiveness، اگر انسان کے اندر اپنی غلطیوں پر احساس ندامت شدید ہو جائے تو اس کو معافی کا انعام مل جاتا ہے۔ پھر لیتا ہے remorse is the pain of sin، گناہ یا غلطی یا فروگزاشت انسان کے اندر جو درد پیدا کرتی ہے، اس کو انگریزی زبان میں ریمورس کہہ دیتے ہیں۔ ایک دلچسپ مقولہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں، الفاظ سماعت فرمائیں، بہت بڑا تھنکر ہے جس کے یہ الفاظ ہیں: If you are not alongside truth, haq, then the history does not care whether you were in the scared cell or a partitioned room۔ اس جملے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، گول مول ہیں، گول مول ہیں، گول مول، اگر آپ حق اور سچائی کا ساتھ نہیں دے سکتے، if you are not alongside with the truth، اگر تم سچائی کے ساتھ اور حق کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، ہسٹری نہیں کیئر کرے گی، تاریخ کیئر نہیں کرے گی کہ تم مسجد میں کھڑے ہو یا تم کسی طوائف کے مکان میں کھڑے ہو، تم کسی کوٹھے پر ہو یا تم کسی سکیڈ سیل۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں قدر ان لوگوں کی ہے جو سچائی کے ساتھ ہیں، جو حق کے ساتھ ہیں۔ آئیے، انابت کا مطلب ہوتا ہے کہ سچائی، ٹروتھ اور حق کی طرف رجوع کرنا۔ تاج العروس اور ابن منظور نے لکھا کہ کسی چیز کی طرف بار بار لوٹنا، اب صبح کی نماز پڑھی، گھر گئے، پھر لوٹ کے آئے، ظہر کی نماز پڑھی، گھر گئے، پھر لوٹ کے آئے، عصر کی نماز پڑھی، گھر گئے، پھر لوٹ کے آئے، مغرب کی نماز پڑھی، پھر گھر گئے، پھر لوٹ کے مسجد آئے۔ تو بار بار اپنے مرکز کی طرف لوٹنا، یہ انابت ہے۔ آئیے اس کی ایک قرآنی مثال دوں آپ کو۔ نوب کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کو۔ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، ان کو عربی زبان میں نحل بھی کہتے ہیں، اور نحل کے علاوہ نوب
هذا ما صرح به زبیدی حنفی فی لغته تاج العروس. تاج العروس کے اندر انہوں نے لکھا کہ شہد کی مکھیوں کو کہتے ہیں نوبن. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جاتی ہیں اور پھر بار بار مڑ کے اپنے چھتے میں آتی ہیں. شہد کی مکھیوں کی عادت ہے کہ وہ بار بار اپنے چھتے میں مڑ کے آتی ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید نے اسی لیے وحی کا لفظ، مقدس لفظ شہد کی مکھی کے لیے استعمال کیا اور فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. قرآن حکیم نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی بات، لیکن دل میں ڈالنے کے لیے لفظ وحی استعمال کیا کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، درختوں پر چھتے بنائے اور مچانوں پر وہ اپنا گھر بنائے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا. قرآن حکیم نے کہا کہ پھر کھائے وہ ہر قسم کے پھلوں میں سے رس، اور پھر اپنے رب کے جو راستے ہیں ان راستوں پر وہ چلے. اب آئیے میں توجہ چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، بھائی ہم حضرت علی کا معنی نہیں نکالتے، علی کا معنی خود نکلتا ہے. ہم نہیں نکالتے، خود نکلتا ہے. شہد کے چھتے کے اندر 10,000 گھر ہوتا ہے جو 6 ضلعوں پر ہوتا ہے. ایک ماہر انجینئر بھی 6 ضلع برابر کے کاٹ کر مسدس نہیں بنا سکتا جتنا ایک چھوٹی سی مکھی. 10,000 گھروں کے اندر کوئی خانہ خالی نہیں ہوتا. اس میں شہد کی مکھی کا ایک انڈا ہوتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. 50,000 کم از کم مکھیاں ایک چھتے میں ہوتی ہیں. 2,000 مکھیاں نکھٹو ہوتی ہیں جو کچے انڈوں سے پیدا ہوتی ہیں. 20,000 مکھیوں سے لے کر 30-35,000 مکھیوں تک کارکن مکھیاں ہوتی ہیں. ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ کا نام یعصوب ہوتا ہے. اور حضور نے کہا میری امت کا یعصوب علی ہے. میری اچھا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جتنی مکھیاں ہیں 250 کلومیٹر یہ سفر کرتی ہیں. اور سفر کرنا یہ راستہ کیوں نہیں بھولتی؟ کوئی شرق جا رہی ہے، کوئی غرب جا رہی ہے، کوئی شمال جا رہی ہے، کوئی جنوب جا رہی ہے، لیکن یہ یعصوب کا راستہ نہیں بھولتی. گویا جیسے مکھیاں یعصوب اور رانی کا راستہ نہیں بھولتے، امت مصطفیٰ فاطمہ زہرا اور علی کا راستہ. توجہ کا طالب. نوبن ایک لفظ میرا حقیقت سے اگر سرکہ ہوا ہو تو آپ میرے گلے میں چادر ڈالیں، اور اگر یہ سب حقائق ہیں تو سر پہ امامہ رکھیں، تاج رکھیں. کوئی مکھی 250 کلومیٹر چلنے کے بعد اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی.
وہ راستہ یاد کیسے رکھتی ہے؟ کہتے ہیں اس کو یعصوب کی خوشبو آ جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ اس کو اپنے بادشاہ کی خوشبو آتی ہے، اور امت مصطفیٰ جدھر بھی ہو علی کی خوشبو ان کو آتی رہے. 250 کلومیٹر سے وہ سفر کر کے واپس اپنے چھتے میں آتی ہے. اس کو راستہ کیسے یاد رہتا ہے؟ وہ ٹرائنگل، یہ جس کو کہتے ہیں مثلث، مثلث کے 3 ضلع ہوتے ہیں، اے بی سی، اے بی سی، اے بی سی، اے بی سی. وہ چلتی ہے نا، مکھی کبھی دیکھیں اس طرح چلے گی، وہ اصل میں ٹرائنگل بناتی ہے. ٹرائنگل بنا کے اے بی سی، اے بی سی، اے بی سی. کہیں وہ تو نہیں کہتی میں علی کی نوکر ہوں، میں علی کی نوکر ہوں، میں شہد بناؤں گی، لوگ شفا پائیں گے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي. توجہ کا طالب نہیں. اچھا، یہ بادشاہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جس کو یعصوب کہتے ہیں، مکھی کے چھتے میں ایک رانی ہوتی ہے، انڈے صرف رانی دیتی ہے، ساری مکھیاں انڈے نہیں دیتی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. باقی سارے شہزادی کے انڈے پالتے ہیں. وہ کہتے ہیں شہزادی کی اولادی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں انڈے دینے کی کیا ضرورت ہے. مکھی کو شعور ہے، تمہیں حسن حسین کا شعور نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر. اتنا خیال شہد کی مکھی، اتنا خیال اس کو، اتنا کہ ہم رانی کے انڈوں ہی کی بس دیکھ بھال کریں گے. میں نوکر کس دی؟ رکشوں پر نہیں لکھا ہوا تھا میں نوکر کس دی. جو سچا امتی ہے وہ کہتا ہے میں نوکر کس دی؟ میں فاطمہ زہرا ہی کی تھی نوکر. گرامی ناظرین، بادشاہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ شادی کیسے؟ بادشاہ کی موٹے موٹے مکھوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. جو کسی سے نہ ہارے وہ یعصوب ہوتا ہے، اور جو میدان جنگ میں کسی سے نہ ہارے وہ علی ہوتا ہے. وہ علی ہوتا ہے. ایک ہی شخصیت ہے کہ کسی سوال کے جواب میں نہ نہیں کہی. علم کا پیکر، علم 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 اور عرفان کا پیکر، جس نے کبھی کسی سوال کے جواب میں نہ نہیں. اسی لیے حضرت حسن المجتبیٰ نے شہادت علی کے موقع پر کہا تھا، لوگوں آج جو شخص دنیا سے اٹھا ہے اس کے علم جیسا نہ پہلوں کے پاس ہے، نہ قیامت تک کسی کے پاس ہوگا. نہ قیامت تک، نہ قیامت تک، نہ قیامت تک کسی کے پاس علم ہوگا. آئیے، میں عرض کر رہا تھا کہ نوب شہد کی مکھیوں کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور عنابت کیا ہوگی؟ جیسے شہد کی مکھی یعصوب کا دامن پکڑتی ہے تو ذکر اللہ کا کرتی ہے، تو جو سچے امتی ہے وہ دامن علی کا پکڑ کے، فاطمہ کا پکڑ کے کہتے ہیں ہم کس کے ہیں؟ رب ہماری عبادت ان کے صدقے قبول کر لیں. ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری تسبیح، ہماری تحلیل، ہمارا تقوی، ہمارا ورع، ہمارا عرفان، ہمارا جلوہ عشق، ہماری محبت، ہماری وارفتگی، ہمارا سوز درون، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان، اے مولا چادر بطول کے صدقے قبول کر لے.
آئیے ابھی تو میں نے کہا کہ جو لوٹ کے آ جائے، مڑ مڑ کے لوٹ کے آئے، آگے پیچھے نہ جائے، راستہ نہ بھولے، وہ اپنی منزل کی طرف آئے اور ایک دفعہ نہ آئے۔ یہ بار بار کا معنی ہی کیا؟ لوگ اہل سنت پر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، حضور نے فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ، اس کا معنی کیا کہ میلہ نہ بناؤ، لیکن اس کا معنی سبکی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں عید آؤت سے ہے، اس کا معنی لوٹ کر آنا ہے، جیسے عید کبھی کبھی آتی ہے، میرے روزے پر کبھی کبھی نہ آؤ، بار بار آؤ، بار بار آؤ، ایک دفعہ آنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار آؤ، عید کی طرح نہ آؤ، بار بار آستان محبت پر حاضری دو۔ آئیے آگے بھی بڑھوں کہ انابت کا تیسرا معنی جناب حادثہ یا واقعہ، اس کو کہتے ہیں نائبہ۔ نوائب کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، نوائب، نوائب حادثات کو کہتے ہیں اور واقعات کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح حادثہ مشکلات لاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ رسول کی طرف جاؤ، خواہ کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑیں، خواہ کتنی ہی مشکلات تم کو دیکھنی پڑیں، تم اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، بار بار ادھر جاؤ۔ چگویا من مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارا، جس وقت میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مسلمانی نبانی مشکل ہو گئی ہے۔ سونے دنیا بھر کے منفی دکانیں آج ایمانوں کا سودا کر رہی ہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جو صرف دہلیز رسول پر بکتا، وہ کسی اور ہٹی پر نہیں بکتا، وہ کسی اور دکان پر نہیں بکتا۔ اس کے بعد اچھا میں ایک اور خوبصورت معنی بتانے لگا ہوں۔ علامہ صاحب، شہباز فریدی صاحب، ماشاءاللہ، سید صاحبان، علماء کرام، ڈاکٹر صاحبان، کبھی آپ نے دریا دیکھا ہوگا کہ دریا جس وقت جوش مار رہا ہو، آپ اس میں بیٹھ کر وضو کرنا چاہیں یا پانی بھرنا چاہیں تو ویسے آپ ہاتھ اس طرح ڈالیں گے تو دریا کا تیز بہاؤ آپ کے ہاتھ کو بہا کر لے جائے گا۔ تو وہاں پر پتھر بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ راستہ پتھر کی طرف جاتا ہے، ہر بندہ پتھر پر چڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ بنا کر کے وضو کرتا ہے، وضو کر کے راستے سے پھر ہو کے پیچھے آتا ہے، پھر دوسرا بندہ سرائی لے کے جاتا ہے، پھر تیسرا مشق لے کے جاتا ہے۔ وہ جو راستہ لوگوں کو پہنچائے، پھر واپس لائے، پھر لے جائے، اس کو کہتے ہیں مناب۔ عربی زبان میں اس راستے کو کہتے ہیں مناب۔ مناب تو مناب وہ راستہ ہوتا ہے جو اس جگہ پہنچائے جہاں سے پانی ملتا ہے۔ وہ سونیا راستہ وہ پکڑو جہاں سے کچھ ملتا ہو، جہاں سے کچھ ملتا ہو۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق پاک نے کہا تھا کہ فی الاصل ہم اصل میں ستارے ہیں کہ جس وقت دین کے آثار مٹ جائیں، ظلمتیں ہو جائیں، تو لوگ روشنی ہم ہی سے حاصل کریں، لوگ روشنی اور نور ہم ہی سے حاصل کریں گے۔ فی الاصل کننا نجوما یستداہ بنا، لوگ روشنی ہم ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ معاف کریے،
ویسے اس راستے پر پڑھو جدھر مڑ کے آنے کی بھی جگہ ہو. ہر آدمی نہیں سوچتا کہ میں نے مڑ کے بھی آنا ہے. آگے 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 آگے. ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ جہنم میں چلا جائے. سونے پہلے دیکھو کہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. حضرت علی کی طرح کرے نا کہ جب وہ میدان میں نکلتے تھے پہلے رجز پڑھ کے حضور کا طواف کرتے تھے. طواف کر کے جناب دست بوسی کرتے تھے. پھر میدان میں جاتے تھے. پھر شمشیر برّاں جس وقت چلتی تھی پھر لوگوں کو کھینچ کر کے پھر کہتے فدا کا یا رسول اللہ. آپ کا علی آپ پر فدا ہو جاتا. میرے دوستو آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک اور معنی جو ڈاکٹر اقبال نے کیا. ڈاکٹر اقبال بہت بڑا ماشاءاللہ سمجھدار آدمی تھا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ پرد در وسعت گردوں یگانہ. میں ترجمہ کروں گا. پرد پریدن مستر سے اڑنا. پریدن مستر پرد مدارے. کہتے ہیں پرد در وسعت گردوں یگانہ. نگاہ او بشاخ آشیانہ. نگاہ او بشاخ آشیانہ. کہ کبھی تم نے دیکھا شاہین جس وقت اڑتا ہے ایگل. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس وقت شاہین اڑتا ہے تم نے دیکھا کہ وہ آسمانوں کی دنیا میں دور نکل جاتا ہے. آسمانوں کی دنیا میں دور نکل جاتا ہے. در وسعت گردوں یگانہ. وہ چڑیوں کی طرح نہیں اڑتا. وہ ممولوں کی طرح نہیں اڑتا. وہ چمگادڑوں کی طرح نہیں اڑتا. وہ پدیوں کی طرح نہیں اڑتا. وہ شاہین ہوتا ہے. وہ وسعت افلاک میں اور وسعت گردوں میں وہ ڈوب جاتا ہے. لیکن شاہین اتنا دور نکل جاتا ہے. اچھا جب تک اس کے پروں میں اور سینے میں جان ہوتی ہے نہ اڑتا ہی جاتا ہے اڑتا ہی جاتا ہے. 90 ڈگری پر کون کون سے پرندے اڑ سکتے ہیں؟ شکار کا موضوع بتاؤں. 90 ڈگری پر ادھر ہے بوم کر کے ادھر ہی اس اٹھ جانا. ہیلی کاپٹر یہ 90 ڈگری پر فلائی کرتا ہے. یاد رکھنا ایک چکور ہے. چکور 90 ڈگری پر فلائی کرتا ہے. ایک شاہین ہے وہ جس وقت اڑتا ہے تو یوں اپنی چھاتی کے زور پر آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اوپر جاتا ہے. اور تیسری چیز بھی بتا دوں مچھر. یہ مچھر جو ہے اتنی نمرودی چیز ہے کہ یہ بالکل 90 ڈگری پر یہ فلائی کر کے یہ کاٹتا ہے. اس کے 16 ڈنک ہوتے ہیں. نکی چیز میں سے 16 ڈنک. بنانے والا بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر. مولا علی نے نہج البلاغہ میں بعودہ پر بحث کی ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ. اس پر بحث کی ہے. انہوں نے کہا کہ اتنا سا اس کے اندر 16 چھریاں اور اس کے اندر پھر ڈنک. پھر وہ جب کاٹتا ہے نا تو ایک سلوشن نکال لگاتا ہے اور وہ جگہ سن ہو جاتی ہے تاکہ بندے کو پتہ نہ چلے مچھر صاحب آ گئے. پھر دوسرا ڈنک چباتا ہے. 90 ڈگری پر یہ فلائی کرتا ہے. آئیے میں بتاؤں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ او بشاخ آشیانہ. وہ ایگل کدھر چلا جاتا ہے لیکن مڑ کے جب آتا ہے تو اس ٹہنی کو نہیں بھولتا جس پر اس کا آشیانہ ہوتا ہے. وہ پورے آسمان میں گھوم کر کے اپنے گھونسلے کے اندر آ جاتا ہے. مڑ مڑ کے آنا انابا یونیب کہ وہ اڑ کر کے واپس
اپنے گھونسلے اور اپنے آشیانے میں آتا ہے. اقبال کہتے ہیں وہ اپنے آشیانے کو نہیں بھولتا ہے. مرد مسلمان تو اپنے گھر کو کیوں بھولا؟ اپنے گھر کو نہیں بھولنا چاہیے تو بی بی پاک کے گھر کو، اس کے تقدس کو، اس کے تقدس کو فراموش کر دینا، فراموش کر دینا. کہتے ہیں مولانا سعدی رحمت اللہ علیہ، جگنو، جس کو جگنو چمپکلی، قوالیوں میں لفظ استعمال ہوا ہے چمپکلی. یہ جگنو کو کہتے ہیں. اس کی چھوٹی سی لالٹین اس کی پیٹھ پر ہوتی ہے، وہ جلتا ہے. تو اس سے ایک دن چمگادڑ نے بحث کر دی کہ تو میرا سواں حصہ بھی نہیں ہے. تو لوگ تیری مثالیں ادب میں دیتے ہیں، شاعری میں دیتے ہیں، میری مثالیں نہیں دیتے. تیرے اندر ہے کیا؟ انہوں نے کہا تو روشنی کی دشمن ہے. میں چھوٹی سی لالٹین کو بھی آندھی اور طوفان میں سنبھال کے رکھتا ہوں. میں اس روشنی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. جو سچا امتی ہے وہ مصطفیٰ کے گھر کی روشنی کو ضائع نہیں کرتا ہے. وہ جگنو کی طرح، وہ چمپا کلی کی طرح وہ وفا کا شعار ہوتا ہے. شاہین اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہے، اور مسلمان اور شاہین میں فرق یہ ہے کہ شاہین اپنے گھونسلے کو دیکھتا ہے اور جو امت والے ہیں وہ محمد کے گھر کو دیکھتے ہیں. پانچ پاک. ایک تیسری مثال بھی آپ کو، تیسری مثال بھی ایک دوں. قرآن حکیم نے ان کی مثال دی کہ تم نے ڈنگروں، مویشیوں اور چوپایوں کو نہیں دیکھا کہ وہ سارا دن پہاڑوں کے اندر چرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں. ان کا مالک بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے گلے میں کوئی رسی بھی نہیں پڑی ہوتی، وہ عقل سے بھی محروم ہیں. ان کا وجدان ہے لیکن وہ افلاطون کسی عقل نہیں رکھتے. 10 میل دور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں اور وہ چرتے ہیں. چرنے کے بعد شام ہوتی ہے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اب مان پڑ رہی ہے، اور افق نے غازہ اپنے چہرے پر مل لیا ہے، اور تپتی ہوائیں اب ٹھنڈی ہواؤں میں بدل چکی ہیں. اب فضائیں خنکی سے بھر گئی ہیں. ان کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے کہ ہم مالک کے گھر میں جائیں تو بکریوں کے ریوڑ اور حیوانات اور اینیملز گردن جھکا کے چلتے ہیں. وہ گردن اٹھا کے بھی نہیں چلتے ہیں، وہ سیدھے چلتے 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 اپنے ڈیرے پر آ جاتے ہیں. مالک گنتا ہے بکریاں پوری ہیں کہ نہیں، گائے پوری ہے یا نہیں، بیل پورے ہیں یا نہیں. یہاں پر تڑپ جاتے ہیں فخر رازی کہ یہ ڈنگر ڈور بھی اپنا گھر نہیں بھولتے، تو محمد عربی کا گھر بھول رہے ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایک بات اور مزے کی سنو، ظاہر وقت کے اندر ہی سناؤں گا کہ توبہ میں اور انابت میں کیا فرق ہوتا ہے. واٹس ڈفرنس بٹوین ریمورس. یہ جو سائیکالوجی ٹوڈے لکھی ہے میں اس کے افکار سے متفق نہیں ہوں. اس نے لکھا کہ شدید رد عمل ندامت کا اس کو کہتے ہیں کہ یہ گلٹی ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. میں نہیں مانتا، میں نہیں تسلیم کرتا. پھر آپ بتائیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس پر پہلے ایک مقولہ سنا. مشہور ہے کہ انگریز وقت سے پہلے سوچتا ہے. انگریز وقت سے پہلے سوچتا ہے.
یہودی جو ہے وہ 500 سال پہلے سوچتا ہے، جیسے کہ کرونا کا سوچا ہے، جیسے کہ کرونا کا سوچا ہے. It's a Jews planning for human world. بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من با انداز قدت رامی شناسم. تم جو بھی لباس پہنو ہم جانتے ہیں، تم جو بھی لباس پہنو ہم جانتے ہیں، ہم علی والے ہیں. اللہ نے بصیرت دی، اللہ نے فراست دی ہے، لیکن ہم اپنے ملک کی خاطر چپ ہیں. ہم اپنے ملک کی خاطر چپ ہیں، ملک کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. کہتے ہیں کہ جیوز 500 سال پہلے پلان کرتا ہے کہ میں نے کس طرح امریکہ کو اپنے ہاتھ میں پھنسانا ہے، کس طرح پاکستان کو پھنسانا ہے، کس طرح دوسرے ملک کو پھنسانا ہے. انگریز وقت سے پہلے سوچتا ہے، ہندو سر پڑتی ہے تو سوچتا ہے، اور مسلمان وقت گزر جاتا ہے تو سوچتا ہے ہائے میں اس طرح کر لے ہوں تو ٹھیک سی، اس طرح کر لے ہوں تو ٹھیک سی، کوٹھا چاڑ لے ہوں تو چنگا سی، چھتری لے لے ہوں تو چنگا سی، امبریلا خرید لے ہوں تو اچھا سی. اب بات سمجھے. لیکن میں اس کے ساتھ I'm not in favor of this statement. میں اس اسٹیٹمنٹ کو فیور نہیں کرتا. میرے نزدیک مسلمان اتنا آگے کی سوچتا ہے کہ اس کی نظر جنت میں پڑ جاتی ہے، جنت میں جنت کے سرداروں پر پڑ جاتی ہے، جنت میں ملکہ پر پڑ جاتی ہے، ان کی سواری پر پڑ جاتی ہے. وہ بیٹھا دنیا میں ہوتا ہے، نظر جنت میں حسن اور حسین پر ہوتی ہے. میرے خیال میں آپ میری تائید کریں گے کہ مسلمان کی نظر حضور کی عطا سے، حضور کے دیے ہوئے علم سے بہت آگے جاتی ہے. لیکن مشہور یہ ہے کہ انگریز جو ہے وقت سے پہلے سوچتا ہے، ہندو سر پر پڑ جاتی ہے تو پھر سوچتا ہے، اور مسلمان وقت گزرنے کے بعد سوچتا ہے. میں مسلمانوں کو کہوں گا کہ انابت کا معنی سنو. میں تو انابت کی تشریح کر رہا ہوں. توبہ وہ ہوتی ہے. I would like to beg your attention towards this statement. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. توبہ وہ ہوتی ہے جو ماضی میں غلطی ہو جائے. آپ سے غلطی ہو گئی، آپ سے خطا ہو گئی، آپ سے لغزش ہو گئی. جو انسان کا پتر ہے وہ توبہ کرتا ہے. اگر معاف کرنا وہ ہیومن ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کے اندر سوچ کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی کھوپڑی پگھل گئی ہے، وہ برف کی طرح پگھلا ہوا انسان ہے. اس کو پرسنالٹی بادر ہی نہیں کرتا کہ شخصیت کس طرح برباد ہوتی ہے. اس کو کیا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر توبہ کرے. غلطی پر تو توبہ حضور نے جو قافلہ تیار کیا وہ کرتا تھا. حضور کے سامنے آیا، حضور مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا. اس نے دوسری طرف آگے کہا، حضور بدکاری ہو گئی ہے. اے اللہ کے بندے، اپنی بدکاری کا اعتراف کر رہا ہے. وہ کہنے لگا دنیا کچھ نہیں ہے، قیامت والے دن میں ایسا کام کروں حضور کو چہرہ بتانے کے قابل ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس ندامت، اور جو توبہ ہوتی ہے وہ ماضی کی غلطیوں پر ہوتی ہے. مثلا ہم کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ماضی میں جتنی غلطیاں ہم سے ہوئیں تو ہمیں معاف کر دے. یہ پریونٹیو نہیں ہوتی. ایک چیز پریونٹیو ہے، ایک کیوریٹیو ہے. پریونٹیو اور کیوریٹیو دو میں فرق یہ ہے کہ ایک ماضی کے گناہوں پر، اور انابت یہ ہوتی ہے کہ مستقبل میں. شہباز قمر فریدی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے.
اللہ نہ کرے تیز آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، یہ کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں، ہم کہیں کہ راستے میں طوفان آ رہا ہے، بارش آ رہی ہے، جھکڑ آ رہا ہے، آج رہ جائیں، صبح چلے جانا جب بارش ختم ہو جائے گی۔ ابھی بارش آئی نہیں، طوفان آیا نہیں، تو یہ اگر احتیاط سے رہ جاتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ پہنچائے، اس کو کہتے ہیں انابت، اس کو کہا جاتا ہے انابت۔ There is a difference between توبہ and انابت۔ توبہ جو ہے ماضی کے گناہوں پر کی جاتی ہے، اور انابت جو ہے وہ مستقبل میں بچنے کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے۔ دیکھو چھوٹی سی پدی ہے، مولوی صاحب پدی اتنا شعور تو ہونا چاہیے، پدی کو ممولا کہتے ہیں، ممولے اتنا تو شعور جو ہے وہ انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ جب تیز آندھی آتی ہے، تیز طوفان آتا ہے، جھکڑ جس وقت چلتا ہے، تو پدی اپنے گھونسلے میں ٹانگیں اوپر کر لیتی ہے، اور کرنے کے بعد پیٹھ گھونسلے کے ساتھ لگا لیتی ہے، اور پھر اس طرح اس کا گھونسلہ شاخ درخت کے ساتھ لٹکتا چلا جاتا ہے۔ پدی سے پرندے پوچھتے ہیں ٹانگیں اوپر کیوں کر لی؟ وہ کہتی ہے آسمان گرے گا تو میں اس کو تھام لوں گی۔ آسمان جس وقت گرے گا تو چھوٹی سی پدی، چھوٹا سا ممولا، وہ بھی کہتا ہے میں آسمان، وہ سونیا اگر آسمان گر گیا تو ٹانگیں ہی اوپر کر لو، توبہ نہیں کرتے۔ پدی اتنا تو شعور انسان کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے 1 کروڑ دفعہ اللہ کی قسم، تم جیسے مفکر، تم جیسے محقق، تم جیسے مدقق، تم جیسے رائٹر، تم جیسے مدرس، تم جیسے صحافی، تم جیسے پڑھاکو، تم جیسے ماہر علم، تم جیسے ماہر فن جو ہے وہ 1 ارب دفعہ پیدا ہو تو فاطمہ الزہرا کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے خاک کا ایک تنکا بھی نہیں بنتا۔ تو انسان کے اندر کیوریٹو اور پریونٹیو دونوں قسم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ماضی کے گناہوں پر بھی اللہ سے توبہ کرنے، یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور مستقبل سے بھی بچیں۔ سونیاں قبر میں جانا ہے، سونیاں پل صراط سے گزرنا ہے، سونیاں بی بی پاک بھی گزریں گی، سونیاں حکم ہوگا گردن نیچی جو کا محمد کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ مانا لیکن حالات زمانہ نے انسان کو اس قدر شیک کر دیا ہے، اس قدر ہلا کر رکھ دیا ہے، ہلا کر رکھ دیا کہ انسان آج اتنا ضدی ہو گیا، اتنا ضدی ہو گیا، اتنا ہٹ درم ہو گیا ہے، نہ اس کو ابو بکر صدیق کے بارے میں شرم آتی ہے، نہ اس کو سیدہ زہرا کے بارے میں شرم آتی ہے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنے کا نشہ پی چکے ہیں، قیامت تک کے انسانوں کو ان کی قدر کرنی ہے۔ اور جن لوگوں کو حضور نے اپنے سینے سے لگا لگا کے پڑھایا ہے، جیسے علی کو سینے سے لگا لگا کے پڑھایا، فاطمہ الزہرا، جن کی شادی کا ولیمہ کھانے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے۔ یہاں تو خواجہ میر درد یہ کہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یہاں کا صوفی کہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ وقت کا نقیب بھی طبل بجا رہا ہے۔ تو میں ایک بات، سونیا ادھر دیکھو، اتنا ناز نخرہ نہ کرو۔ 2 موسیٰ تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ایک دوسرا موسیٰ بھی تھا جس کو سامری آپ کہتے ہیں، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، وہ موسیٰ بن ظفر تھا، اور پتہ ہے وہ ولد زنا تھا۔ تو اس کو پالا جبرائیل نے، بچپن میں ماں اس کی غار میں پھینک آئی تو وہ شہد، مکھی، دودھ انگلی پر لگا کے جبرائیل اس کو چٹواتے رہے، اور لیکن اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ جنہوں جبرائیل انگلیاں چٹائیاں وہ تو گمراہ ہو گیا،
جو فرعون کے گھر پلا وہ موسیٰ علیہ السلام بن گیا. اپنی قسمت کے معاملے میں، اپنی قسمت اور بخت کے معاملے میں کبھی تقدیر کے دروازے پر تالا مت چڑھائیں. بڑوں کے سامنے گردن جھکانا ہی عظمت ہوا کرتی ہے، فضیلت ہوا کرتی ہے. میں نے ایک تو نہیں کہا، میں تو کہا صحابہ کی عزت کرو، میں نے کہا حضور کے گھر کی عزت کرو، اولیاء کرام کی عزت کرو. خطائے بزرگاں گرفتن، خطا بزرگوں کی بے ادبی جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. تو دوستو انشاءاللہ اسی موضوع پر میں اگلے سوموار کو بھی ایک اور طرح گفتگو کروں گا. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم شہباز قمر صاحب سے ذرا محبت میں مست ہو کر کلام سنیں گے. آپ تشریف فرما رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اے آر وائی نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہوئی ہے، پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، ہم اس کو اصلاحی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم کرے، قافلہ انسانیت کو منزل روحانی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو، حضور کے وفاداروں کو دوزخ کی آگ سے بچائے. اللہ قیامت والے دن حسنین کا نوکر بنا کے اٹھائے، زہرا پاک کا نوکر بنا کے اٹھائے، صحابہ پاک کا نوکر بنا کے اٹھائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا